نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، پیارے نبی کی پیاری باتیں سننے سے پہلے ثواب کی نیت فرما لیں۔ مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث کا عنوان ہے امت محمدیہ کی 3 منفرد خصوصیات۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم لوگ پہلی امتوں کے لوگوں پر 3 چیزوں سے فضیلت دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، ہماری صفیں نماز میں یا جہاد میں فرشتوں کی صفوں جیسی شمار کی گئی ہیں۔ نمبر 2، ہمارے واسطے تمام زمین مسجد بنا دی گئی ہے کہ جہاں چاہیں نماز پڑھ لیں۔ نمبر 3، جس وقت ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاک کر دینے والی ہے۔ اگلی حدیث پاک کا عنوان ہے جنبی یعنی ناپاک شخص کے لیے بھی تیمم کی سہولت میسر ہے۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی علیحدہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلاں شخص، تمہیں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے کس نے روک دیا تھا؟ اس نے عرض کیا، میرے آقا، میں جنبی تھا اور مجھے غسل کی ضرورت تھی اور پانی نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی صورت میں تم مٹی سے تیمم کر لیتے، وہ تمہارے لیے کافی تھا۔ معزز سامعین، جنبی وہ ہوتا ہے جس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے وضو اور غسل کے لیے تیمم کا ایک جیسا ہی طریقہ ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے ناپاکی کی وجہ سے غسل کی ضرورت ہے اور پانی نہیں ملا، تو اب تیمم کروں یا کیا کروں؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولے، کیا تمہیں یاد نہیں رہا کہ میں اور تم سفر میں تھے اور ہم دونوں کو نہانے کی ضرورت ہو گئی تھی؟ تو تم نے تو نماز پڑھ لی تھی، لیکن میں نے زمین پر لوٹ پوٹ ہو کر نماز پڑھ لی تھی۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صورتحال بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر لیٹنے کی ضرورت نہ تھی، تمہیں اس طرح سے کر لینا ہی کافی تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر ان پر پھونک مار کر یعنی جھاڑ کر ان سے اپنے منہ اور دونوں ہاتھوں کا پونچوں تک یعنی گٹوں یا کلائی تک مسح کر لیا۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے جب تک پانی نہ ملے تیمم کرتے رہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی مسلمان کو پاک کرنے والی ہے، اگرچہ وہ 10 برس تک پانی نہ پائے، اور جس وقت پانی مل جائے تو بدن دھو لینا چاہیے کیونکہ یہ بہتر ہے۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے زخمی غسل جنابت کے لیے پٹی باندھ کر مسح کر لے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں جا رہے تھے کہ ہم میں سے ایک آدمی کے پتھر لگ گیا جس نے اس کے سر کو زخمی کر ڈالا۔ اتفاق سے اسے نہانے کی حاجت بھی ہو گئی۔ چنانچہ اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا تمہارے نزدیک اس صورت میں میرے لیے تیمم کرنا جائز ہے؟ انہوں نے کہا، ایسی صورت میں جب کہ پانی موجود ہے اور تم پانی استعمال بھی کر سکتے ہو، اس لیے ہم تمہارے لیے تیمم کی کوئی وجہ، گنجائش اور سہولت نہیں پاتے۔ چنانچہ اس آدمی نے غسل کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ جب ہم سفر سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے انتہائی رنج اور تکلیف کے ساتھ فرمایا، لوگوں نے اسے مار دیا، اللہ بھی انہیں مارے۔ پھر فرمایا کہ ان کو جو مسئلہ معلوم نہیں تھا اسے ان لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں؟
کیونکہ کسی چیز کا علم نہ ہونے کا علاج پوچھنا ہی تو ہے، اور اس مرنے والے کو تو اتنا ہی کافی تھا کہ تیمم کر لیتا اور اپنے زخم پر ایک پٹی باندھ کر اس پر مسح کر لیتا اور پھر اپنا تمام جسم دھو لیتا۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے تیمم سے نماز پڑھنے کے بعد پانی کا مل جانا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ دو آدمی سفر کو روانہ ہوئے، دوران سفر ہی نماز کا وقت ہو گیا مگر ان کے پاس پانی نہیں تھا، چنانچہ دونوں نے پاک مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی۔ آگے چل کر انہیں پانی مل گیا اور نماز کا وقت بھی باقی تھا، لہٰذا ان میں سے ایک نے وضو کر کے نماز دوبارہ ادا کر لی مگر دوسرے نے ایسا نہیں کیا۔ جب دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا واقعہ سن کر اس آدمی سے جس نے نماز نہیں لوٹائی تھی فرمایا کہ تم نے سنت پر عمل کیا اور تمہارے لیے وہ نماز کافی ہے، اور جس آدمی نے وضو کر کے نماز دوبارہ پڑھی تھی آپ نے اس سے فرمایا تمہارے لیے 2 گنا اجر اور ثواب ہے۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے مٹی پر ضرب لگا کر تیمم کرنا۔ حضرت ابو جہیم ابن حارث ابن سیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں جمل کے کنویں کی طرف سے تشریف لا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدمی ابو جہیم ملے اور سلام کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا اور ایک دیوار کے پاس تشریف لے گئے، چنانچہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ اور ہاتھوں کا مسح کیا یعنی تیمم کیا، پھر سلام کا جواب دیا۔ معزز سامعین، ذکر و اذکار سلام کہنے یا جواب دینے کے لیے وضو شرط نہیں ہے بلکہ یہ باعث ثواب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسب نہ سمجھا کہ اللہ کا ذکر بلا طہارت کیا جائے۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے بغلوں سمیت کندھوں تک تیمم کرنا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ چند صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے فجر کی نماز کے لیے انہوں نے پاک مٹی سے اس طرح تیمم کیا کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو مٹی پر مار کر اپنے چہروں پر پھیرا اور دوسری مرتبہ اپنے ہاتھوں کو مٹی پر مار کر اپنے پورے ہاتھوں پر کندھوں اور بغلوں سمیت مکمل طور پر مسح کیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ معزز سامعین، تمام مسلمانوں کی متفقہ صحیح احادیث کی سلسلہ وار اس ویڈیو کے سننے کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں، ہمارے دوست احباب کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے پیاروں کو اور ہماری حفاظت کرنے والے اداروں کو ہر آزمائش سے بچائے اور فتح و کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بدن کو آخری وقت تک ذکر الہی کے لیے سلامت رکھے۔ اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش فرمائے اور ان کی قبروں میں جنت کی خوشبو کا نزول فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں حلال کا رزق عطا فرمائے اور قرض سے بچائے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔